پتہ ہے کتنا سخت معاملہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا, ہم ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا, ان کے لفظوں میں درد تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تک اس کا دل کرے یہ دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. لیکن وہ آدمی درد سے دعا مانگ رہا تھا. صحیح صفا کی حدیث. یا رسول اللہ اب تو بڑی نرم بات فرماتے ہیں آپ تو. حضور ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے مومن دعا مانگ رہا ہے اور درد سے مانگ رہا ہے, تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی دیر مرضی مانگے اس کی قبول نہیں ہوگی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھا کے آیا ہے وہ حرام کا ہے, اور جو اس نے پہنا ہے وہ حرام مال کا ہے, اور جو اس نے پیا ہے وہ حرام مال کا ہے. تو فرمایا جب کھائے بھی مال حرام میں سے, پیے بھی مال حرام میں سے, پہنے بھی مال حرام میں سے, تو پھر جتنی مرضی درد سے دعا مانگے رب اس کی دعا کو قبول نہیں فرما. آپ نے پوری کی, ایک تھوڑا چائے پینے بھی نکلے تھے تو پھر بھی آدھا گھنٹہ ضائع کر رہے تھے, کہ سگریٹ پینے کے لیے بھی دائیں بائیں گئے تھے. وہ جو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ دوڑ کے دکان سے یہ سامان لے آیا, تو دوڑ کے ہی گئے تھے کہ یا راستے میں چائے بھی پی تھی. آپ بھی تو دیکھیں نا کہ رزق حلال کا جو انحصار ہے وہ مکمل ڈیوٹی پہ ہے. اور یہ جو ٹھیکہ میں نے اور آپ نے اٹھایا ہے نا بچوں کا, تو یہ بھی ہمارا نہیں, ہمارے ذمہ تو کوشش ہے, ذمہ داری تو رب کریم کی ہے. تو ذمہ داری کو اتنا بام عروج نہ پہنچائیں, اتنا زیادہ وہ نہ کریں, اس سے الجھ جائیں گے آپ. ایک تو خواہشات اتنی لمبی نہ بنائیں, اتنا لمبا وقت نہیں ہے بھائی. رزق حلال مختصر تھوڑا. آج ماشاءاللہ ان کا عرس بھی منایا جا رہا ہے, حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی. تو کسی استاد کو نا آپ جامعہ میں رکھنے لگے پڑھانے کے لیے, تو استاد کے ساتھ معاملات طے ہو گئے کہ صبح وہ 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک درس دیا کریں گے, ادارے میں پڑھائیں گے, وظیفہ طے ہو گیا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, 9 10 11 12 1 پورے 5 گھنٹے میں بیٹھوں گا پڑھاؤں گا. تو حضرت فرمانے لگے مولانا آپ نے وعدہ کر لیا 5 گھنٹے بیٹھیں گے, تو 5 گھنٹے تو بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. آپ اس میں یہ بات کریں کہ ضرورت ہوگی تو پانی بھی پیوں گا. آپ اس میں لکھیں کہ جب مجھے حاجت ہوگی تو میں واش روم بھی جاؤں, مجھے اگر موقع ملے گا تو میں اٹھ کے جاؤں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا. تو یہ ضروریات ہیں. ورنہ آپ اگر مسجد میں وعدہ کر لیں گے کہ 5 گھنٹے, تو یہ کہ انسانی وجود کی ضرورتیں ہیں, اس کے لیے آنا جانا پڑے. میں فقط پڑھاؤں گا تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا. غیر محتاج نہ بولے جا, محتاج زندگی گزارے. چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی کا میں پیٹرول پمپ پہ رکا, بڑا لمبا سفر تھا تو تھک گیا, تو بچے نے ایک جگہ گاڑی روک دی, تو میں نے کہا ذرا ٹانگیں کھولتا ہوں. باہر نکلا تو اب وہ پیٹرول پمپ والا رسید بنا رہا تھا. کوئی آدمی نا گیلن میں اور بوتل میں پیٹرول ڈلوانے آیا ہوا تھا, تو وہ رسید بنوا رہا تھا, اس کو کہہ رہا تھا. تو وہ پیٹرول پمپ والا کہنے لگا کہ رسید تیری مرضی کی بنا لی ہے کہ مالکوں کی مرضی کی؟ تو وہ کہنے لگا نہیں میری مرضی کی بناؤ, مالک بڑا ظلم کرتے ہیں. اب وہ میرے کانوں میں آواز گئی تو میں اس کے قریب گیا, حالانکہ بیچارے کے کپڑے سارے گریس سے بھرے ہوئے تھے, ہاتھ بھی سارے الجھے ہوئے تھے. اس وقت تو وہ مظلوم ہے, تو ظالم ہے, اس لیے کہ اس نے تجھے پورے پیسے دے کے بھیجا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک بات بتا, اگر مالک ظالم ہوگا تو بھی ظالم ہو جائے گا. تو یہاں غلط بل بنوا رہا. تو نیچے سے یہ کام شروع ہوتا ہے تو اوپر تک چلتا ہے, اوپر تک